بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میجک انسپائریشن۔ ایک زمانہ تھا، کوئی آج سے 10-12 سال پہلے، میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر ایک چچا نائب قاصد ہوا کرتے تھے، اور سنڈے سے سنڈے میری ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ وہ صبح جاتے تھے اور رات 10-11 بجے واپس آتے تھے، اور وہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ ان سے میری جان پہچان ہوئی، اور پھر ان سے میرا گہرا تعلق بنتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد انکل مارننگ میں نائب قاصد تھے، اور ایوننگ میں کسی ہوٹل میں کام کرنے 10-11 بجے جاتے تھے، اور اس دوران دن میں بھی اگر کئی 2-3 گھنٹے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یا کسی ٹیچرز کے گھر میں کوئی صفائی ستھرائی کا کام مل جاتا وہ بھی کر لیتے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بیچارے انتہائی سادہ مزاج تھے، لیکن ہر ٹائم پریشان رہتے۔ اور میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے مجھے 3 نوکریاں کرنا پڑ رہی ہیں۔ پھر بھی جب گھر میں کال کرتا ہوں تو ڈو مور، مزید پیسے بھیجنے کا مطالبہ ہوتا، اور اسی وجہ سے میں صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرتا ہوں۔ یقین کریں، وہ شخص مشین کی طرح کام کرتا ہے، لیکن سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت گزرتا گیا، 4-5 سال ہم اکٹھے ادھر رہے، تو وہ آہستہ آہستہ ٹیبلٹ کھانے لگے بی پی کی، اور بڑا سال میں ایک آدھ بار 15-20 دن یا مہینہ گھر میں جاتے تھے۔ اور میں جب واپس پنجاب میں آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے کہیں اور ایوننگ میں جاب دلوا دو، تو میری گزر بسر بہتر ہو سکتی ہے۔ خیر، ان کو جاب مل گئی ایوننگ میں بھی، اور وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہتے، اور خواہشات ایسی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی کوئی 1 سال پہلے میں نے فون کیا واپس خیریت پوچھنے کے لیے دوستوں سے، تو انہوں نے بولا کہ وہ جو چچا ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہوا، پوچھا یہ کیسا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں 11 بجے وہ اپنی جاب سے کہیں سے آ رہے تھے، جہاں ہوٹل پہ کام کرتے تھے، تو رستے میں کسی گاڑی والے نے ان کو ٹکر ماری، اور وہ اسی وجہ سے وفات پا گئے۔ بڑا عرصہ میں بھی اس بات پہ بڑا رنجیدہ رہا، ان کی صبح سے شام تک جو محنت تھی، لیکن اس بات سے ایک سبق ملتا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، یہ کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کوئی دوسرا آپ کی صحت کا خیال نہیں رکھے گا۔ آپ کو ہر ٹائم کام، ضروریات یہ ضرور ہے کہ آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی صحت سے غافل ہو جائیں اور کسی دن کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں، ہزاروں لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خرچے کم کریں۔ ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 8-10 کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو یورپ میں ہوتا ہے کہ سارے میاں اور بیوی دونوں مل کر کام کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے، اسلامک معاشرہ ہے یا پاکستانی کنٹری ہے یا دیہاتی ہمارا کلچر ہے، اس میں ایک کام کرتا ہے اور باقی سارے گھر والے کھاتے ہیں۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے
اپنی صحت پر خیال کریں، اس کے ساتھ بالکل محنت کرنی چاہیے، بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، لیکن صحت کی قیمت پر نہیں کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے، آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں اور بس. ایسا کوئی محنت نہیں فائدہ دے گی آپ کو. ہاں، اپنی زندگی بھی تو جئیں. اس چچا کی طرح دو دو تین تین نوکریاں کرنے کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اور میں نے 5 سالوں میں کبھی بھی ان کو خوش نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا یا تو وہ کوئی دوائی لے رہے ہیں یا کوئی رونا رو رہے ہیں. اس لیے اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلانے چاہیے. جو یہ زندگی ہے، یہ آپ اگر جتنے خرچ کرتے جائیں گے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اور آپ آمدنی کے لحاظ سے ایک خرچہ آپ بنا لیں تو آپ کو کوئی مسائل یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ویسے بھی میانہ روی ایک بہت اچھی چیز ہے، اور ہزاروں لوگوں کی یہ ایک کہانی ہے. صرف ایک اس میں چچا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہزاروں لوگ وہ کولیوں کے بیل کی طرح صبح سے رات تک کام کیے جا رہے ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے. تو میری یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ تھا میرے ذہن میں، جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ صحت کی قیمت پر محنت نہیں. یعنی اگر کوئی چیز نہیں حاصل کر ہو رہی تو کچھ عرصے کے بعد مل جائے گی، لیکن اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی تو پھر کوئی چیز نہیں ملے گی. اور یہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے. اس کے لیے صرف روزگار سے ہٹ کر کوئی اپنی خواہشات کے لیے بھی جینا سیکھیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کوئی نماز روزہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف پیسے کی دوڑ میں زندگی گزار دیں اور بالکل کسی اور انسان ٹوٹل میں نہ رہے. اور جو محنت ہے یہ بالکل ضروری ہے. پیسہ کمانا ضروری ہے، جتنا پیسہ ہو اتنا ہی کم ہے. لیکن اگر 3 نوکریاں کر کے پیسے یا گزارا نہیں ہو رہا تو پھر کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں خرابی ہے. وہ سسٹم شاید گھر میں میانہ روی نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں. اس لیے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ جو ایک کمائی کر رہا ہے اس کا خیال کریں اور اس کی فکر کریں. کام دنیا کے چلتے رہتے ہیں، پیسے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں. گھر کے اخراجات آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. جو غیر ضروری کام ہے اگر اس سے ہم چھوڑ دیں تو بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم بڑھاتے جائیں گے تو خرچے تو وہ بڑھتے جائیں گے. اس لیے اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلائیں.